ایاز صاحب، پنجاب کی صورتحال پر ہمیں بات کرنی ہے. کیا مستقبل آپ کو لگ رہا ہے؟ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میں نے تحلیل کر دینی ہے اسمبلی. پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ مسئلہ پہلے دیکھنے کا یہ ہے کہ کیا مسئلہ پنجاب ہے یا کیا ہے. مطلب اس کرائسس کا، بحران کا ہم وہ لے تو صحیح نا اس کا کہ اس کو بیچ میں لیں. مسئلہ پنجاب کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے الیکشن نہیں کرانے. ٹھیک. دیٹ از دا بیسک پوائنٹ. کیونکہ ہمیں الیکشن سے ڈر ہے کہ الیکشن کے نتائج ایسے ہوں گے اور پھر پتہ نہیں ہم وہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ سوچ ہے نمبر 1. پنجاب میں جو انہوں نے چال چلی، جو ایک موو چلا پی ٹی آئی نے، وہ تھا کہ ہم الیکشن کے قریب جائیں. یہاں پہ جو جن کے ہاتھ میں مطلب جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے، جن کو بٹھایا گیا، محترم خادم اعلیٰ صاحب کا، وہ اور ان کے پیچھے جو ہیں کھڑے ٹک جو تھپکی دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہونے. اچھا. الیکشن کیونکہ وہ جماعت جیت جائے گی. یہ لوگ جو ہیں انہوں نے ہمیں اتنا برا بھلا کہا ہے، انہوں نے ہمیں خراب کیا ہے، انہوں نے وہ زبان استعمال کی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی استعمال اور ان کی مجال کہ یہ ہمیں مخاطب ہو کے کہتے تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی ہوتی بولنے کی، اور یہ شخص جو ہے کرتا ہے. اس لیے ہم نے اس کو نہیں آنے دینا. بیسک وہ بات ہے کہ ہم نے وہ نہیں کرنا. پنجاب کا جو ہے، پنجاب کا تو ایک ذریعہ ہے، ایک چابی ہے. اچھا. کہ ایک چابی یہ استعمال ہوگی، ایک فرنٹیئر کی چابی استعمال ہوگی، اور پھر راہیں الیکشن کی کھل جائیں گی. پر ہم نے جب کرانا ہی نہیں ہے، جیسے 71 میں کہا تھا ہم نے اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں نہیں ہونے دینا. نتائج جو بھی ہوں، یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، ہوتی رہے. معیشت تباہ ہو رہی ہے، تباہ ہو چکی ہے، ہو رہی نہیں رہی، ہوتی رہے. ہم نے نہیں کرنا. جب یہ جو ہے ابھی جو بات ہو رہی تھی، قائد اعظم کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا جو انتشار پھیلانے کی کوشش ہے. نام بھی لے لیا جاتا نا، انتشار پھیلا کون رہا ہے؟ ایک شخص پھیلا رہا ہے. سارا جو منبع ہے وہ کر رہا ہے، معیشت کی خرابی وہ کر رہا ہے، فلانا. آپ سے نہ معیشت سنبھالی جا رہی ہے، نہ آپ سے سیاست ہو رہی ہے، نہ آپ استحکام آپ دے سکتے ہیں. تو آپ پھر کر کیا رہے ہیں؟ بس یہی ایک نقطہ ہے، الیکشن نہیں ہم نے کرانا. ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں ہے. بڑا مسکرائیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا وجہ بنی مسکرانے کی. سلمان صاحب، حکومت کہہ رہی ہے جی الیکشن تو ہم نے اپنی مقررہ مدت پہ کرانے ہیں. خان صاحب بزد ہیں کہ الیکشن پہلے ہونا چاہیے. اب تو انہیں یہ بھی لگ رہا ہے کہ اپریل تک اسٹیبلشمنٹ بھی جاری ہے. پنجاب کا مستقبل کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے نمبرز پورے ہیں ان کے پاس؟ اس بات پہ تھا کہ میں یہ بات قسماً کہہ سکتا ہوں کہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ یہ میں نے انتشار خلف شار کی بات بحیثیت مجموعی کی تھی. دراصل لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ انتشار پیدا کون کر رہا ہے، اور ہر اشارہ اس کی طرف جاتا ہے. اب آ جائیں، دیکھیں پنجاب کی جو بات ہے، 2 چیزیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کیوں اشارہ کر رہے ہیں. وہ اشارے سمجھتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ذریعے ان سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ الیکشن میں مسند اقتدار پہ پہنچے کیسے تھے اور وہاں سے رخصت کیسے ہوئے. اب پہلے تو 2022 پہ آپ کو یاد ہے نا، یہاں پر ستمبر، اکتوبر، نومبر، اسی سال 2022 میں الیکشن ہوں گے، وہ نہیں ہوئے. اور میں یہ نہیں کہتا، آپ ذرا دیکھیں نا، جب آپ تجزیہ کر رہے ہیں، یہ معاملہ آج سے نہیں شروع ہوا، 2008 سے شروع ہے. اچھا. کہ وہ سے اسمبلی کے ممبر نہیں تھے، اس الیکشن کو بھی انہوں نے رد کر دیا. پھر 2013 کا الیکشن، جو الیکشن ہوتا گیا جس میں وہ نہیں آئے، وہ الیکشن پر مبنی تھا. اور جس الیکشن کے بارے میں پوری قوم کو پتہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی پتہ تھا، اس لیے کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہو رہا تھا کہ ایک شخص کو نکالنا تھا، اس کی طاقت پر اثر انداز ہونا تھا، اس کے خلاف سہولت کار بننا تھا، اور کورٹوں میں جا کے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں، عمران خان ہو یا نواز شریف ہو، آپ عدالتی طریقہ کار سے اسے ڈسکوالیفائی کر سکتے ہیں، اس کا سیاسی رول ختم نہیں کر سکتے. وہ سہولت کار تھے، اور صرف 2008 کا اس لیے انہیں قابل قبول تھا کہ اس کے ذریعے وہ آئے. اب یہ کہ انتخابات، آپ جانتی ہیں کہ میں ہمیشہ سے کہتا رہا، اس وقت بھی کہتا رہا جب ان کا سنگاسن ڈول رہا تھا، کہ آپ کے پاس بہترین آپشن یہ ہے. بھائی دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا، ہندوستان کے اندر ایسے ہوتا رہا ہے
کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی آپ اپنا اعتماد کھو رہے ہیں, آپ ڈیلیور نہیں کر پائے, تو لوگوں سے رجوع کریں. وہ بھی نہیں کر سکے. یہ جو آئے ہیں بات ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ جی قبل از وقت انتخابات کروانا کوئی گناہ نہیں ہے, اور آئین پاکستان کوئی قدغن نہیں اس پہ لگاتا. تو یہ اگر کہتے ہیں جی ستمبر اکتوبر, کوئی بھی حکومت عمران خان کی ہو یا حکومت شہباز شریف کی ہو, وہ قبل از وقت انتخابات کی طرف رجوع کرنا ضروری نہیں سمجھتے. لیکن اعتماد کے ووٹ کی بات کر رہی ہوں, نمبرز پورے ہیں ان کے پاس. اعتماد کے ووٹ اس وقت پوری کوشش ہو رہی ہے دونوں سائڈ سے. اس وقت تک کی صورتحال میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس نمبرز پورے نہیں ہیں. اعتماد 186 چاہیے, لیکن اگر اگلے 2-4 دن کے اندر وہ کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات جو 11 جنوری ہے نا, جو شاید یہ سمجھا جا رہا ہے کہ 11 جنوری کو وہ جو کورٹ نے سماعت کے لیے بلایا, یہ سماعت اب آگے جائے گی. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کتنی آگے جائے گی, یہ اب چلے گا. یہ کورٹ میں سلسلہ چلا گیا نا, تو یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلنا ہے کہ بعد ایک اصل کام جو تھا وہ اسمبلیاں بچانا تھا. اور وہ جو پرویز الہی صاحب کے بارے میں آج مجھے ترس بھی آیا, مجھے پیار بھی آیا اپنے خان صاحب پہ, جب وہ کہہ رہے تھے کہ پرویز الہی کو جب کہیں گے وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. انہوں نے تو ثابت کر دیا, انہوں نے تو پورا ایک انٹرویو دیا اور چارج شیٹ کیا آپ کو. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہے ہیں امتحان ابھی بھی پرویز الہی صاحب کا ہے کہ وہ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں کہ نہیں, لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ 2 اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب اسی ٹائم پہ جائیں گے جو ٹائم طے ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو لگتا ہے اسمبلی تحلیل ہوگی؟ دیکھیے تو بس حالات بتائیں گے. دونوں سائیڈیں ایک دوسرے کی مخالفت میں, اس پوائنٹ پہ ایک دوسرے کی مخالفت میں جو بھی ممکن ہو رہا ہے ان سے وہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. جو یہ ججمنٹ ہے, اس ججمنٹ میں میرا خیال ہے ہر کو کچھ نہ کچھ مل گیا ہے. اچھا, جو اپنے پرویز الہی تھے ان کو چیف منسٹری واپس مل گئی. اچھا, جو یہ پی ڈی ایم والے ہیں, فیڈرل حکومت والے ہیں, ان کو یہ مل گیا کہ چلو فوری طور پہ اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی, کم از کم ڈیلے تو ہو گئی. یہ دیکھا جائے گا جب 11 جنوری کے بعد کی بات صورتحال ہوگی. اور جو پی ٹی آئی ہے ان کو یہ آپشن موجود ہے کہ توڑیں گے, کہ ہم یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے ہم توڑ سکتے ہیں. جہاں تک ووٹ آف کانفیڈنس کا تعلق ہے, اس میں جو ہے نا ان کے پاس ٹائم مارجن ہے, اب اس میں نمبر کو پورا کیا جا سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ایکچولی دیکھا جائے گنتی تو ان کے پاس ہے, پی ٹی آئی اینڈ پی ایم کیو کے ساتھ نمبر تو ہے, صرف ان کو اکٹھا کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے, ایبسنٹ نہ ہو جائے, کیونکہ ڈیفیکشن نہیں ہو سکتی. پچھلے جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا, اس کی روشنی میں اور آئین کی پروویژن کی روشنی میں ڈیفیکشن میں ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. لہٰذا ان لوگوں کو اکٹھا کر کے اسمبلی میں پہنچانا ہے ایک مقررہ دن. اس میں میرا خیال ہے کوشش ہو رہی ہے, اور اس بات کا امکان ہے کہ یہ مارجنل 186 پورا کر لیں گے. لیکن کب کریں گے یہ ان کا اپنا اندازہ ہے. 11 جنوری سے پہلے ہم لے لیں گے اعتماد کا ووٹ. میرا خیال ہے اس سے پہلے اعتماد کا ووٹ ہو جائے گا, اور اعتماد کے ووٹ کے بعد پھر ان کی چوائس ہے کہ اسمبلی کو آگے چلانا چاہتے ہیں. اس کے بعد تو پھر پرویز الہی صاحب پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, وہ اسمبلی تحلیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. پارٹی کے اپنے فیصلے ہیں. صافی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پرویز الہی صاحب حکم مان لیں گے؟ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی کچھ باتیں ہو رہی تھی, معاملہ طے ہو گئے؟ دیکھیے معاملات تو شاید طے ہو چکے ہیں. کم از کم پرویز الہی صاحب کو لانے والے جو بھی ہے وہ نہ عمران خان صاحب ہے اور نہ پی ڈی ایم ہے, اور ان کو اس وقت رکھنے والے بھی وہی قوتیں ہے, تو انہیں نمبر سے کوئی اتنا زیادہ لینا دینا نہیں ہے. یہ اسی عدالت, جس عدالت کا آپ ذکر کر رہی ہے, اس میں 6 مہینوں سے اسپیکر کے انتخاب کے خلاف بھی ایک ریفرنس پڑا ہوا ہے, اس کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ اداروں کی اپنی مرضی ہوتی ہے. یہ قاسم سوری جو ہے 4 سال وہ بھی سٹے پہ گزار گئے تھے اس وقت, اس پہ کوئی اتنی زیادہ اس پہ نہیں ہوئی تھی. دیکھیں ہمارے مشرقی گھرانوں میں ایک غلط روایت ہوتی ہے کہ جب تک بڑی کا نکاح نہیں ہوتا چھوٹی کا رشتہ قبول نہیں کیا جاتا, اور اسی اس پہ جو چھوٹی بیچاری کا ہے اس کی عمر بھی نکل جاتی ہے اور بڑی کے ساتھ اس کی دشمنی بھی شروع ہو جاتی ہے. یہی قصہ پنجاب اور کے پی اسمبلی کا بھی ہے. اگر آپ نے اسمبلیاں توڑنی ہے تو بھئی آ کے ہماری کے پی بیچاری جو ہے اسمبلی, وہ وہاں پہ تو آپ بیک جنبش قلم محمود خان صاحب آبرو سے اشارہ کریں گے
تو اسمبلی ٹوٹ جائے گی. آپ اسے توڑیں, سڑکوں پہ آئے, پھر یہ جو بڑی ٹوٹ جائے اور اس کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس کی بھی پھر ڈولی نکال دیں اور جو کچھ کرنا ہے آپ نے وہ کر لیں. اپنی جو آپ آگے جو آپ کی سیاست جس طریقے سے آپ پھر چلانا چاہتے ہیں اسی طرح چلائے. لیکن نہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ حکومت صوبائی حکومت ختم ہو, اور یہ ختم ہو تو ان کے وارے نیارے دیکھیں. اس وقت کے پی میں فورس کی انتہائی کمی ہے, لیکن زمان پارک میں جو پہلی لیئر ہے وہ بھی کے پی پولیس کی ہے. ان کے جو ہے 150-200 جو ہے وہ ہمارے وہاں پہ جوان ہے پنجاب پولیس کے علاوہ. ادھر 28 کو جو پی ٹی آئی نے جو اجلاس اپنا طلب کیا ہے وہ بھی کے پی ہاؤس پہ طلب کیا ہوا ہے. تو جو وہاں پہ جو اسمبلیوں کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو جو مراعات اور سہولتیں شامل ہے حاصل ہے وہ اسے بھی ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے. اور جو انہوں نے ایک سیاست کا کھیل شروع کیا ہے وہ بھی آگے وہ جا رہے ہیں. سلمان صاحب تو آپ کو کہتے ہوئے تک گئے ہیں کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی. یہ جو ہے جب جو توڑنے والے ہیں جو بنانے والے ہیں جب وہ توڑنے پہ آئیں گے تبھی ٹوٹیں گی. اور خان صاحب کے کہنے پہ اگر یہ لیکن خان صاحب تو بار بار کہہ رہے ہیں, کل بھی کہا آج بھی کہا کہ انہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپریل میں انتخابات کی طرف جاری ہے. تو